دنیا دار عمل ہے اور آخرت دار الجزا ہے۔ دنیا دار الفنا ہے اور آخرت دار البقا ہے۔ دنیا دار الغلول ہے اور آخرت دار السرور ہے۔ ہم سب کے سب یہاں مسافر ہیں۔ ہم خوشی کے عالم میں ہوں یا غمی کے عالم میں ہوں، صحت مند ہوں یا بیمار ہوں، مشغول ہوں یا فارغ ہوں، ہمیں احساس ہو یا نہ ہو، ہمارا سفر ہر حال میں جاری ساری ہے۔ ہم اپنی منزل کی طرف ہر وقت رواں دواں ہیں۔ ہر دن ہمیں منزل کے قریب سے قریب تر کر رہا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ دنیا امتحان گاہ بھی ہے۔ یہاں ہر انسان آزمایا جا رہا ہے۔ پروردگار عالم کسی کو کھلا رزق دے کر آزماتے ہیں اور کسی کا رزق تنگ کر کے آزماتے ہیں۔ کسی کو عزت دے کر آزماتے ہیں اور کسی کو ذلت دے کر آزماتے ہیں۔ کوئی صحت کی کیفیت میں آزمائش میں ہے اور کوئی بیماری کی کیفیت میں آزمائش میں ہے۔ کامیاب انسان وہ ہے جو ہر حال میں اللہ رب العزت کے حکموں کو مد نظر رکھے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک سنتوں پر عمل کرے۔ اس دنیا میں اللہ رب العزت نے ایسے جال اور پھندے بنوا دیے ہیں کہ انسان ان میں الجھ کر رہ جاتا ہے۔ بڑے بڑے عقل مندوں کو دھوکے لگتے ہیں، کہنے کو اعلیٰ تعلیم یافتہ ہوتے ہیں مگر ان کو نماز کی فرصت نہیں ہوتی، کہنے کو بڑے ذہین ہوتے ہیں لیکن اللہ کے گھر کا دروازہ کبھی دیکھا ہی نہیں ہوتا۔ ایسا عقل مند حقیقت میں بیوقوف انسان ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے کافروں کے بارے میں کہا، ذالک بانہم قوم لا یعقلون، یہ لوگ وہ قوم ہے جنہیں عقل ہی نہیں، ان کو حقیقت سمجھ میں ہی نہیں آتی۔ اصل بات کیا ہے؟ انسان وقتی لذتوں اور واہ کے پیچھے ایسا الجھ جاتا ہے، مقصود حقیقی سے نظر ہٹ جاتی ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، وما هذه الحیات الدنیا الا لعب ولہو، یہ دنیا کی زندگی نہیں مگر کھیل تماشا۔ اس لیے چاہیے کہ انسان کے دل میں دنیا کی محبت ٹھنڈی ہو جائے اور اس کے دل کے اندر اللہ رب العزت کی محبت آ جائے۔ دنیا کو آخرت پر ترجیح دینا اللہ رب العزت کے ہاں بہت بڑا گناہ ہے۔ پہلی کتابوں میں بھی یہ پیغام دیا گیا اور آخری کتاب قرآن مجید میں بھی اللہ تعالیٰ نے اس بات کو کھول کر بیان کر دیا، بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقا، تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو حالانکہ آخرت اس سے بہتر اور ہمیشہ رہنے والی ہے۔ یہ ایسا پیغام ہے جو انسانیت کو شروع سے لے کر آج تک مل رہا ہے۔ اللہ رب العزت کا ارشاد ہے، ان ھذا لفی الصحف الاولی صحف ابراہیم و موسیٰ، بے شک یہی کچھ پہلے صحیفوں میں بھی تھا اور ابراہیم اور موسیٰ کے صحیفوں میں بھی۔ ہمیں ان آیات میں آخرت کو دنیا پر مقدم رکھنے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ اگر دنیا فنا ہونے والا سونا ہوتا اور آخرت باقی رہنے والی ٹھیکری ہوتی تو پھر بھی عقل کا تقاضا یہ تھا کہ ہم آخرت کو دنیا پر مقدم کرتے، جبکہ معاملہ الٹ ہے۔ دنیا فنا ہونے والی ٹھیکری کی مانند ہے اور آخرت باقی رہنے والے سونے کی مانند ہے۔ ہم اس آخرت کو بھول جاتے ہیں، دنیا کی چاہتوں کو پورا کرنے میں لگے رہتے ہیں۔ دنیا سے کنارہ کشی کرنے کا مطلب یہ ہے کہ انسان دین کو دنیا پر ترجیح دے۔ جس شخص نے دین کو دنیا پر ترجیح دینا شروع کر دیا اس نے گویا دنیا سے کنارہ کشی شروع کر دی۔ دنیا میں اتنے پھندے ہیں کہ ہلاک ہونے والوں پر تعجب نہیں ہوتا بلکہ تعجب ان پر ہوتا ہے جو ان پھندوں سے ایمان سلامت لے کر چلے جاتے ہیں۔ وہ کتنے عظیم لوگ ہیں۔ ایک بزرگ فرمایا کرتے تھے، تعجب ہے اس بات پر کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا بغیر محنت دینے کا وعدہ کیا ہے اور ہم یہاں دنیا سمیٹنے کے لیے محنت کرتے ہیں، جبکہ آخرت کو محنت کے ساتھ مشروط کیا ہے اور ہم اس کے لیے ہرگز محنت نہیں کرتے۔ یاد رکھیے اس دنیا میں سب طمع کے یار ہیں، اصل یار اللہ رب العزت ہے یا پھر اللہ کے پیارے محبوب ہیں یا پھر وہ اولیاء جن کے نقش قدم پر جو ہے وہ لوگ چلتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہر ایک کو طمع ہوتا ہے جس کی وجہ سے وہ تعلق رکھتا ہے۔ رہ گئی بات رشتہ داری اور برادری کی، ان کو تو اگر آپ نے گوشت کا قیمہ بنا کر بھی ہم کھلا دیں وہ پھر بھی خوش نہیں ہوں گے۔ حقیقت دنیا دیکھیے کہ انسان کا بہترین لباس ریشم کا لباس ہے جو کیڑے کی تھوک ہے، اور انسان کا بہترین مشروب شہد ہے اور ایک مکھی کا لعاب ہوتا ہے۔ کیڑے کے تھوک ریشم بنا، مکھی کا لعاب شہد بنا۔ یہ ریشم اور شہد دنیا کا بہترین لباس اور بہترین مشروب ہے۔ یہ حقیقت ہے دنیا کی جس کے پیچھے لگ کر انسان اپنے مالک کو ناراض کرتا ہے، یہ کتنا بڑا نقصان ہے۔ جو انسان رب کریم کو راضی کر لیتا ہے پھر اللہ رب العزت اسے دنیا میں بھی عزت دیتے ہیں اور آخرت میں بھی عزتیں دی جاتی ہیں۔ اس دین کی لائن سے وہ عزتیں ملتی ہیں جو دنیا کے پیچھے بھاگنے والوں کو نہیں ملتی۔